نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ اوپر ہوگا وہ بہتر ہوگا اور جو ہاتھ نیچے ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا۔ نیچے والا ہاتھ اوپر والے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے سے۔ ایک شخص ہے، وہ اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو لے رہا ہے، ایک دینے والا ہے دوسرا لینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کو دینے کی توفیق عطا کی ہے۔ کچھ ناواقف اور ناعاقبت اندیش پیروں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے مرید ان کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اس مرید سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اس کو اوپر سے اٹھا لوں۔ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دینے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو اگر میرا مرید مجھے کچھ دے رہا ہے تو پھر مرید کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے، پیر صاحب کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس حدیث کا مصداق نہ بنیں، یہ حدیث ہمارے اوپر صادق نہ آئے۔ حالانکہ یہ ان کی عقل کی کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا بہتر ہوتا ہے لینے والے سے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ نیچے ہوگا وہ بہتر نہیں ہے، جس کا ہاتھ اوپر ہوگا وہ بہتر ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے اس کا جو پہلا حصہ ہے الید العلیا من خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اس سے ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کسی سے کسی چیز کو مانگنے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ کوئی قابل فضیلت بات نہیں ہے، کسی کے آگے سوال کرنا، دست سوال دراز کرنا، کسی سے کچھ مانگنا اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور ایک رات کا کھانا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی شریعت کے اندر ممانعت آئی ہے، شریعت کے اندر یہ چیز پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اور یہ جو بعض پیر حضرات یہ کرتے ہیں کام، پہلی بات تو یہ ہے یاد رکھیں کہ صحیح پیر وہ ہوتا ہے، صحیح عالم وہ ہوتا ہے، صحیح محسن وہ ہوتا ہے، صحیح مربی وہ ہوتا ہے، صحیح مصلح وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر لوگوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے اعمال پر ہوتی ہے۔ ایک مصلح کا کام کیا ہے؟ کسی کے پاس آپ اگر اپنی اصلاح کروانے جاتے ہیں تو اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے اعمال پر نظر کرے، آپ کی روحانیت پر نظر کرے، آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر لے کر آئے، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ہاں بھائی۔ لیکن جو پیر یا جو عالم یا جو مصلح یا جو مربی اپنے مریدوں کے مال پر نظر رکھتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ ان کے اعمال پر نظر نہیں رکھ سکتا ہے۔ پھر اور شریعت کے اندر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ مانگنا جو ہے، جب انسان اتنا مجبور ہو جائے، اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، موت اس کو اس کے سامنے نظر آ رہی ہے،
تو اس وقت شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جی مانگ سکتے ہیں، اب جان بچانا فرض ہو گیا ہے، اب آپ کسی سے تعاون مانگ سکتے ہیں، کسی سے پیسے مانگ سکتے ہیں، کسی سے روٹی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا کھانا موجود ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات نکال سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے مانگنا، سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مانگنے والوں کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ ایسے آئیں گے کہ ان کے چہروں پر زخم ہوگا، ان کے چہروں پر خراش ہوگی اور ان کے چہروں پر زخم ہوگا، اس حالت میں یہ میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اور ایک شریف انسان کا، سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ چیز بہت ہی ناگوار ہوتی ہے، اس کی غیرت اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ کسی سے تعاون حاصل کرے، باوجود ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، اس کو قدرت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں اس کو مانگ لیتے ہیں، جیسے تیسے کر کے اشاروں کنایوں سے یا صاف الفاظ میں اس چیز کو کیا کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ناجائز کہا ہے، حرام کہا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جس طریقے سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی جس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے، اتنا مال موجود ہے کہ ایک دن اور ایک رات نکال سکتا ہے، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی رقم دے رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز بھی مد نظر ہونی چاہیے۔ ہاں بھئی، یہ چیز بھی مد نظر ہونی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ اس چیز کا مستحق بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ شریعت کے اندر جس شخص کے پاس اتنی مقدار میں کھانا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے مانگنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے لیے بھی یہ چیز ناجائز ہے کہ ایک آدمی مستحق نہیں ہے پھر بھی اس کو وہ دے رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس معاملے میں ہم لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اپنا صدقہ کس کو دے رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں بھئی، کس کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں، وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، کیا وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، یا وہ اس چیز کا اہل ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کو ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے معاملات میں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ ہم جو اپنا سرمایہ دے رہے ہیں، کسی کو بطور زکوٰۃ دے رہے ہیں یا بطور صدقات دے رہے ہیں، نفلی صدقات، تو آیا وہ شخص جس کو ہم دے رہے ہیں وہ اس چیز کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہم تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، جن کی ہم تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، صدقات، نفلی صدقات کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے مستحق ہے بھئی، اور ہم نے غیر مستحق سمجھ کر اس کو واپس کر دیا اور اصلاً وہ مستحق ہوا، تو ظاہر بات ہے پھر ہمیں اس کا گناہ تو ملے گا کہ ایک مستحق شخص ہمارے پاس آیا ہے جس کو دینا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو نہیں دیا، یہ سمجھ کر نہیں دیا کہ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، اور اصل وہ مستحق نکل آیا۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے باعث گناہ ہے، یاد رکھیں، ہم گناہ کا مرتکب ہوں گے اگر ہم اس طرح کریں گے۔ تو ایک مرتبہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اصلاحی خطبات ہے، اس کتاب کا نام کئی جلدوں پر ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ابھی تازہ فارغ ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ
حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمتullah علیہ، ان کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں سگنل پر گاڑی رکی. تو آپ حضرات کو تو پتہ ہے کہ سگنل پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، مانگتے ہیں. فرمایا کہ سگنل پر گاڑی رکی تو میرے ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے، تو میرے والد صاحب نے جیب میں سے کچھ نکال کر اس کو دے دیا، جیب میں سے کچھ نکال کر اس کو دے دیا، اور میں دیکھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت کتابوں کے اندر تو یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص مستحق نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں. میں نے یہ بات کہی تو حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہو گیا. والد صاحب نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہو گیا اور میں چپ ہو گیا. وہ کیا بات تھی؟ فرمانے لگے جب میں نے یہ بات کی تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم پر صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں اترتی ہیں، ہزاروں چیزوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا میں اور آپ اس چیز کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرما دے؟ علم جیسی نعمت ہمیں دے دی، دولت جیسی نعمت ہمیں دے دی، تندرستی اور صحت جیسی نعمت ہمیں دے دی، بال بچوں والی نعمت ہمیں دے دی، گھر بار کی نعمتیں ساری ہمیں دے دی. کیا ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کے مستحق ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. ہم اور آپ سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کتنی نمازوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، کتنی نمازوں میں سستی ہو جاتی ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کون سی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی؟ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں دی. ہر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے. اور اب اپنے گریبان میں ہم لوگ جان کر دیکھیں کہ یہ جو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کیا ہم ان کے مستحق ہیں؟ مستحق نہیں ہیں. بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی. سردیاں ہیں، فجر کی نماز ہماری بستر پر ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز ہم لوگ کام پہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں ہم لوگ کام پر ہوتے ہیں، مغرب کی نماز اگر ہم گھر میں ہوتے ہیں تو سردی کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے، عشاء کی نماز میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. 5 نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. اور پھر بازاروں کے اندر جو بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کے اوپر بندش نہیں لگائی. کبھی ہمارا کھانا نہیں رکا، کبھی ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوئی، کبھی ہمارے کاروبار خراب نہیں ہوئے. کیا ہم سارے مستحق ہیں اتنے گناہوں کے باوجود؟ یقیناً اتنے گناہ ہمارے ہیں کہ ہم ان تمام نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں چھپڑ پھاڑ کر دے رہے ہیں. تو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ تم یہ جو مستحق اور غیر مستحق کی رٹ لگائے بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم پر صبح و شام جو نعمتیں نچھاور ہو رہی ہیں، جو کھا پی رہے ہو، اللہ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا تم ان نعمتوں کے مستحق تھے؟ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص مستحق نہیں ہے اس کو نہیں دیا جاتا، لیکن ہم اس کی تحقیق کیسے کریں؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ شخص مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص میرے پاس آ رہا ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں اس کی جوتی نہیں ہے بھائی، اور وہ مجھ سے تعاون چاہ رہا ہے، مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر میں اس کو یہ سمجھ کر پیسے نہ دوں کہ یہ مستحق نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ مستحق تھا، پھر اگر مستحق نہیں تھا میں نے اس کو دے دیا، مجھے تو نہیں پتہ، اس کا مجھے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ شخص اوریجنل مستحق نکل آیا اور میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، اور میرے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس کا کسی چیز کا نقصان ہو گیا،
اب بتائیں کہ میں گناہگار ہوا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دی ہے، مجھے تمام نعمتیں بھی دی ہیں، میں اس کے ساتھ تعاون کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور یہ مستحق نکل آیا۔ اب بتاؤ کہ میں گناہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے بس میں ایک چیز تھی، میں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ باہر یہ کہتے ہیں نا، یہ سگنل کے اوپر جو غریب مانگتے ہیں یہ سب پیشہ ور ہیں، ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ان کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور ہیں، لیکن سارے تو نہیں ہوتے۔ یا آپ کے پاس کون سی کسوٹی ہے کہ آپ پہچان سکتے ہو کہ یہ پیشہ ور ہے یا یہ پیشہ ور ہے یا یہ پیشہ ور نہیں ہے؟ اس کا کاروبار بنا ہوا ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو حقیقی مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر آپ تحقیق کر سکتے ہیں تو پھر آپ تحقیق کریں، لیکن اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں۔ اگر آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ یہ مستحق ہے، اس کو میں دے سکتا ہوں، تو پھر اس کو آپ دیں۔ اگر وہ مستحق نہ نکلا تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن اگر وہ مستحق نکل آیا اور آپ نے اس کو نہ دیا ہو تو یاد رکھیں کہ پھر ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ایک شخص مستحق تھا، اللہ کی مخلوق ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت محبت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا نا طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا اور کشتی جناب تیرتی رہی۔ کئی عرصے بعد جب خشکی پر کشتی اتری نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دیا کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، اب اس حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنانے شروع کر دی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ بناتے گئے، جب مٹی کے برتنوں کی انبار لگ گئی نا اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ ان سب کو توڑ دو۔ اب چونکہ ایک چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، یار میں نے ان کو بنایا ہے اتنی محنت کر کے، نہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی حکمت سمجھ میں آئی کہ بنانا کیوں ہے، اور نہ مجھے اس حکم کی حکمت سمجھ آ رہی ہے کہ توڑنا کیوں ہے۔ اب جب پریشان ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نوح، بات یہ ہے کہ یہ مٹی کے برتن بنائے تو تم نے ہے، لیکن یہ مٹی کس کی ہے؟ میری ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ میں ہوں، صرف تمہاری محنت ہے، جبکہ ایک چیز کے تم حقیقی مالک بھی نہیں ہو، صرف تم نے اس پر محنت کی ہے، اور محنت کرنے کی بنیاد پر تمہیں ان کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اب جب میں نے توڑنے کا حکم دیا تو تم پریشان ہو گئے ہو کہ میں ان کو کیسے توڑوں، کیونکہ تمہیں ان سے محبت ہے۔ ذرا میری طرف دیکھو، تم نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تمہاری ایک دعا پر میں نے اپنی مخلوق کو جو ہے نا تہو-تیغ کر دیا، تمہاری ایک دعا پر۔ کیا مجھے ان سے محبت نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت، تو اگر کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ اگر تحقیق کر سکتے ہیں تو پھر آپ تحقیق کریں، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ظاہر کو دیکھیں، اس کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کی جیب سے 1-2 روپے چلے جائیں گے، 10-15 روپے چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوگا اگر وہ حقیقی طور پر مستحق ہوا۔